الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، خیر و خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ خداوند عالم تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کے بیماریوں سے خصوصی طور پر محفوظ رکھے، یا جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، ان ایام کی برکت کے سلسلے میں اس کے وسیلے سے ہر ایک کو شفائے کامل و عاجل عطا ہو انشاءاللہ۔ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ اور اس کی برکتیں بہرحال خداوند عالم ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آنے والے ایام میں ہم سب کو بہترین توفیق عطا ہو تاکہ ہم خداوند عالم کی بہتر سے بہتر عبادت کر سکیں اور اس کی اطاعت میں اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو گزر بسر کر سکیں۔ یقینی طور پر یہ بہت بڑی سعادت ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کہ جو سب سے بڑا ہے اور ہمیں کہ جو ہم سب سے چھوٹے ہیں، اس نے اپنی دعوت پر ہمیں بلایا، اپنے یہاں مہمان قرار دیا ہے۔ وہ میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور خصوصی طور پر اس کی عبادتیں، روزے اور قرآن مجید کی تلاوت کا شرف، جو ہماری قرآن مجید کے سلسلے میں جو بحث چل رہی تھی، جو لیکچر تھا اور جو گفتگو ہماری آپ کے سامنے چل رہی تھی، وہ وحی قرآن کے سلسلے میں گفتگو تھی۔ اور پچھلے درس میں جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے وحی قرآن اور قلب قرآن کے سلسلے میں خصوصی طور پر قلب سے متعلق کچھ مفروضات کو پیش کیا تھا، اور اس چیز کو قرآن اور احادیث کے ذریعے سے واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کیا ہے کہ قلب مطہر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ظرف ہے، وہ قلب ہے، وہ پاکیزہ جگہ ہے کہ جس پر خداوند عالم نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ بہرحال یہ تمام گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے آغاز وحی قرآن کے سلسلے میں۔ وحی قرآن کا آغاز کب سے ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ مختصر طور پر انشاءاللہ، چونکہ یہ درسی مختصر ہے تو اس کو مختصر طور پہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آغاز وحی کے سلسلے میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں امت مسلمہ کے درمیان، وہ ہم آپ کے سامنے واضح کر سکیں۔ آغاز وحی کے سلسلے میں بہت سے اختلافات ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ کبھی آغاز ہوا، کسی کا کہنا ہے کہ رجب میں ہے، کسی کا کہنا ماہ رمضان المبارک میں، اور طرح طرح کے نظریات ہیں، طرح طرح کے واقعات ہیں، طرح طرح کے جو ہے بیانات ہیں، اور اپنی اپنی دلیلیں ہیں کہ جو لوگوں نے پیش کی ہیں۔ بہرحال ہم اس بات میں کسی شک و تردید کی گنجائش نہیں کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں ہوا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی 150ویں آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا، یا قرآن نازل کیا گیا۔ انزل فیہ القرآن، قرآن کو نازل کیا گیا، لہذا جو یہ بات طے ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر دو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے چلیں کہ جو قابل توجہ بھی ہے اور قابل غور ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟
سب سے پہلی بات یہ کہ علماء امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب المرجب میں مبعوث برسالت ہوئے، یعنی رسالت پر آپ کو مبعوث کیا گیا کب؟ ماہ رجب المرجب میں، جیسا کہ 27 تاریخ جو مشہور و معروف ہے بعثت کے عنوان سے۔ آغاز وحی اور آغاز بعثت مختلف اوقات میں کیسے قابل تصور ہو سکتے ہیں؟ مثلا جو آغاز بعثت ماہ مبارک رجب ہے، رجب المرجب ہے، اور آغاز وحی قرآن کے اعتبار سے دیکھیں تو ماہ مبارک رمضان ہے۔ تو یہ دونوں اوقات جو مختلف پائے جاتے ہیں تو کیسے قابل تصور ہو سکتے ہیں کہ یعنی کس کو کیسے تصور کیا جائے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آغاز وحی اور بعثت کا ایک ہی وقت میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ بعثت اور آغاز وحی ایک ہی وقت میں ہو دونوں، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں۔ عین ممکن ہے کہ وحی کے نزول کا سلسلہ پہلے شروع ہو چکا ہو اور ابھی مبعوث برسالت نہ ہوئے ہوں آپ، چنانچہ نزول قرآن اور بعثت کے درمیان ایک وقفہ موجود تھا، یعنی نزول قرآن اور بعثت کے درمیان جو ہے ایک وقفہ پایا جاتا ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، مگر تبلیغ کا حکم بعد میں آپ کو ملا ہے، یعنی وحی کا نزول ایک الگ چیز ہے لیکن اس کو تبلیغ کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اس کا حکم ایک الگ چیز ہے۔ آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم جو ہے یہ بعد میں ملا، چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ رسالت کا حکم ملا۔ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کو واشغاف الفاظ میں بیان کریں اور مشرکین کا اعتنا نہ کریں، ان کے بارے میں ان سے آپ جو ہے ملول نہ ہوں، یعنی ان کی فکر نہ کریں کہ وہ کیا کہیں گے، وہ کیا اذیت پہنچائیں گے، وہ کیا مشکلیں ایجاد کریں گے۔ یہ سورہ یہ جو ہے کیا نام ہے باقاعدہ طور پہ رسول اسلام کو خداوند عالم نے حکم پہنچایا کہ آپ کو جو حکم پہنچایا گیا ہے، آپ کو جو چیز عطا کی گئی ہے اس کو آپ جو ہے واضح کریں، ظاہر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اب مشرکین سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری جو قابل توجہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہ قرآن کا نزول 23 سالوں پر محیط ہے، تو قرآن کا صرف ایک رات میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسا کہ روایتیں بھری پڑی ہیں کہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا ہے، ایک بارگی نازل نہیں۔ مثلا جو کچھ آیتیں کچھ سورے پہلے ہوئی تو یعنی مکمل جو 23 سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا ہے، تو پھر ایک رات میں جو شب قدر میں ہم کہتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن مجید کا نزول ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں کیا جواب دیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب قدر میں نازل ہوا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم قرآن بیک وقت شب قدر میں دیا گیا۔ البتہ قرآنی آیات کی تبلیغ و ارشاد کے لیے بذریعہ وحی تازہ احکامات مل جایا کرتے تھے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ خداوند عالم فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اور قرآن کریم کو ہم نے جدا جدا کر کے رکھا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ علی الناس لتقرأہ علی الناس علی مکث، ٹھہر ٹھہر کے رک رک کر لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج
آہستہ آہستہ بتدریج آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں نزول قرآن کا مطلب آغاز نزول ہے، چنانچہ ہر اہم واقعے کا آغاز بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے ہم نے بیان کہ آغاز وحی کے سلسلے میں اور جو ہے نزول قرآن کے سلسلے میں اور خصوصی طور پر جو شب قدر کے سلسلے میں، شب قدر میں یکبارگی پیغمبر اسلام کے قلب مطہر پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم آیا۔ وہ جیسے جیسے حکم آتا رہا پہنچانے کا، ویسے ویسے قرآن مجید نازل ہوتا رہا اور پیغمبر اسلام اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ 23 سال تک یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ بہرحال یہ دونوں صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ اس کو جو ہے بہت سے علماء کرام نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ بہرحال چونکہ اختصار پیش نظر ہے، لہٰذا جو ہے ہم یہیں پر اس بات کو آغاز وحی کی یعنی یہاں پر ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ قرآن مجید کے جو سورے ہیں جو آیتیں وغیرہ ہیں وہ مکی اور مدنی آیتوں کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے جو ہے آیات اور سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی بنیاد کیا ہے، اس کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس بارے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں، یعنی ہم کیسے سمجھیں کہ یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے، یا مثلا یہ آیت مکی ہے یہ آیت مدنی ہے، اس کو کیسے ہم سمجھیں، تو اس کو کیسے بیان کیا جائے۔ اس کے بارے میں 3 نظریات ہمارے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل شدہ آیات اور سورتیں مکی ہیں، یعنی مدینہ جب تک نہیں پہنچے آپ اس سے پہلے جو بھی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جو بھی سوریں نازل ہو رہی ہیں وہ مکی ہیں، اور جبکہ مدینہ پہنچنے کے بعد کی آیات اور سورتیں وہ ساری کیا ہیں، وہ مدنی، یعنی کہ جو ہے مدینہ منورہ جب تک یعنی آپ نے ہجرت نہیں کیا، ہجرت کر کے وہاں نہیں پہنچے ہیں، اس سے پہلے جو کچھ بھی آیتیں وغیرہ نازل ہو رہی ہیں، سورتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری مکی ہیں، اس کو مدنی نہیں کہا جائے۔ وہ مدینہ پہنچنے کے بعد اب جو آیتوں کا نزول ہوگا، جن سوروں کا نزول ہوگا، اسے مدنی کہا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق ہجرت سے پہلے نازل شدہ آیات خواہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں یا غیر مکے میں یا اثناء ہجرت میں مکے و مدینے کے درمیان نازل ہوئی ہوں، سب کے سب مکی قرار پائیں گی۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، یعنی جو چاہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ مکے کے علاوہ کہیں پر نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ ہجرت کے درمیان جو ہے کہ وقت جو ہے مدینے اور مکے کے راستے میں نازل ہوئی ہوں، تو مدینے جب تک نہیں پہنچے ہیں اس سے پہلے جو بھی جہاں پر بھی آیت نازل ہوگی اس کو مکی آیتیں اور مکی سورے کہا جائے گا۔ یہ بات جو ہے مدینے کے درمیان سب کے سب مکی قرار پائیں گے، اور مدینہ پہنچ جانے کے بعد نازل شدہ آیات مدنی قرار پائیں گی، خواہ مدینے میں نازل ہوئی ہوں یا سفر میں ہوں یا جنگ میں ہوں، یہاں تک کہ فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر خود مکے میں نازل شدہ سورتیں بھی مدنی قرار پائیں گی۔ یہ بات ذہن میں رہے، کیونکہ فتح مکہ، حجۃ الوداع یہ مدینے میں آنے کے بعد یعنی رونما ہوا ہے، لہٰذا مدینے سے جا کر آپ نے مکے کو فتح کیا، یہ چیز ذہن میں رہے، یعنی مدینے سے حجۃ الوداع کے لیے آپ گئے، یعنی آخری حج جو آپ نے کیا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مدینے میں رہ کر کیا ہے۔ اب مدینے میں رہتے ہوئے جب آپ مکے کی طرف سفر کر رہے ہیں، وہاں پر جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو چونکہ نازل ہوئی کہاں پر، مکے میں، تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے، مکی سورہ اور آیتیں کہیں گے یا مدنی کہیں گے؟ اس کو مدنی آیتیں کہا جائے گا، اس کو مکی کہا۔ کیوں؟ کیونکہ بیس مین کیا ہے کہ آپ رہ رہے ہیں کہاں پر رہے ہیں، ابھی مدینے میں رہ رہے ہیں، لہٰذا مدینے میں رہتے ہوئے اب جہاں پر بھی آپ وہ آیتیں وغیرہ نازل ہوں گی اس کو مدنی کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے مکے والی جو آیتیں ہیں اور ساری چیزیں جو دوسرا نظریہ کیا ہے؟
دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو آیات و صورتیں مکہ اور اس کے آس پاس خواہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں وہ مکی ہیں، اور جو مدینہ اور اس کے آس پاس نازل ہوئی ہوں وہ مدنی ہیں، اور جو ان دونوں شہروں سے دور دوسرے علاقوں میں نازل ہوئی ہیں وہ نہ مکی ہیں نہ مدنی ہیں۔ یہ ایک دوسرا نظریہ۔ پہلا نظریہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس میں جگہ کو جو ہے معین کیا گیا کہ مکے میں رہتے ہوئے مکے کے پیریڈ کے دوران جہاں پر بھی آیتیں نازل ہوں وہ سب کے سب مکی مانی جائیں گی۔ مدینے میں رہتے ہوئے جو آیتیں ہیں جہاں پر بھی نازل ہوں وہ مدنی اس کو قرار دیا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ فتح مکہ کے وقت جو آیت نازل ہوئی تو وہ مکی ہوگی، یا جو کیا نام ہے حجت الوداع کے وقت ہوئی جو نازل آیتیں ہوئی اس کو جو مکی کہا جائے گا، نہیں، چونکہ مدینے میں آپ رہ رہے تھے لہٰذا وہ جو ساری آیتیں مدنی قرار دی جائیں گی۔ لیکن دوسرا نظریہ کیا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دوسرا نظریہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو آیتیں اور سورتیں مکہ اور اس کے اطراف میں اس کے آس پاس چاہے وہ ہجرت کے بعد ہی کیوں نہ نازل ہوں، اگر جو مکے کے آس پاس نازل ہو رہی ہیں تو اس کو مکی کہا جائے گا، اور اگر مدینے کے آس پاس مدینے میں یا مدینے کے آس پاس نازل ہو رہی ہیں تو اس کو مدنی کہا جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ آ کے پھنس گیا۔ وہ کیا مسئلہ پھنسا کہ جو مکے کے اطراف میں نازل ہونے والی آیتیں خواہ وہ ہجرت کے بعد ہو اس کو مکی کہا جائے گا، مدینے میں نازل ہونے والی آیتیں یا مدینے کے آس پاس نازل ہونے والی آیتیں ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوئی وہ سب کے سب کیا ہوگا، مدنی اس کو کہا جائے گا۔ لیکن وہ آیتیں وہ صورتیں کہ جو نہ مکے میں نازل ہوئی ہیں نہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، دوسرے کسی شہر میں دوسری دور دراز شہر میں نازل ہوئی، اس کو کیا کہا جائے گا؟ تو یہ نظریہ رکھنے والوں کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ اس کو مکی کہا جائے گا نہ اس کو مدنی کہا جائے گا۔ یہ یہاں پر آ کے بات رکتی۔ تیسرا نظریہ کیا ہے؟ تیسرا نظریہ کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، تیسرا نظریہ کچھ لوگ کا بیان ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جن آیات کے مخاطب اہل مکہ ہیں وہ مکی ہیں، اور جن آیات میں مدینے والوں سے خطاب کیا گیا ہے وہ آیتیں مدنی ہیں۔ مکے میں نازل ہونے والی آیات کا آغاز یا ایھا الناس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر اہل مکہ کافر تھے اس وقت، جبکہ مدینے میں نازل ہونے والی جو آیتیں ہیں اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، کیونکہ مدینے والوں میں ایمان والوں کی تعداد زیادہ تھی، اکثریت زیادہ تھی۔ تو یہ دو چیزیں بیس میں، دو بیس کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ تیسرے نظریے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ آیتیں جن میں مکے والوں سے خطاب کیا گیا ہے وہ مکی، وہ آیتیں کہ جس میں مدینے والوں سے خطاب کیا گیا ہے وہ مدنی آیتیں۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ مکے والوں سے خطاب کون سی آیتوں میں کیا گیا؟ تو اس کا فارمولا کیا ہے کہ جن آیتوں میں یا ایھا الناس کر کے خطاب کیا گیا ہے وہ مکی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس وقت مکے میں اکثریت جو تھی کافرین کی تھی، لہذا خداوند عالم نے قومن طور پر ایک خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو۔ اب اس میں سب شامل ہو گئے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن، سب شامل ہو گئے۔ لیکن جو مدینے میں جو آیتیں نازل ہوئی اس کا خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا سے، یعنی چونکہ مدینے میں مومنین کی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اکثریت زیادہ تھی، لہذا خداوند عالم نے مومنین سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، لہذا وہ آیتیں کہ جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی آیتیں ہیں۔ اور اس کو سمجھیں گے کیسے؟ وہ اس کا فارمولا یہی کہ یا ایھا الناس اگر ہے تو وہ مکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے تو وہ مدنی آیتیں۔ یہ چیزیں یہ ہے۔ کہتے ہیں آیات کے مکی و مدنی ہونے کے لیے جو معیار بنائے گئے ہیں ان میں مختلف نظریات قائم ہونے سے متعدد آیات کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ جو تین نظریات بیان کیے گئے، اب اس تین نظریے کی وجہ سے متعدد آیتوں کے سلسلے میں مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں بہت سے اختلاف پیدا ہو گئے۔ بہرحال محققین کے نزدیک پہلا نظریہ صائب و قریب بحقیقت ہے۔ جو پہلا نظریہ جو ہم نے بیان کیا وہ زیادہ نظریہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اسی کو جو ہے محققین نے سب سے اچھا نظریہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مکی اور مدنی ہونے کا بیس وہی پہلا نظریہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ پہلا نظریہ کیا تھا کہ جو آیتیں جو ہے جب تک مکے کے قیام کے دوران جو آیتیں چاہے جہاں پر بھی نازل ہو اس کو مکی کہا جائے گا، مدینے کے قیام کے دوران جو بھی آیتیں جہاں پر بھی نازل ہو اس کو مدنی کہا جائے گا۔
خیر، وہی اور خطا و نسیان، جیسا کہ یہ جو وہی اور خطا اور نسیان، یعنی خطا غلطی کرنا، نسیان یعنی بھول جانا، یہ اس کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وحی کا ادراک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسی وجدانی کیفیت ہے کہ جس میں کسی شک کو، جس میں کسی طرح کی جو شک و تردید اور غلطی و اشتباہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عینی مشاہدہ سے بالا تر اپنے پورے وجود کے ساتھ وحی کو درک کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ سے کبھی کوئی بھی پیغام کو لینے میں خطا نہیں ہو سکتی، آپ سے کوئی غلطی کا امکان معاذ اللہ نہیں۔ اگر کسی صورت بھی غلطی کی گنجائش رہ جاتی تو وحی پر سے بالعموم اور قرآن پہ سے بالخصوص اعتماد اٹھ جاتا۔ لوگ کہتے نہیں پتہ ہے اس میں بھی شک وہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس میں بھی شک کیا ہے کہ نہیں، اس میں کہیں خطا نہیں، تو اس طرح سے تو پورا قرآن جو شک اور خطا کے دائرے میں آ جاتا۔ لہٰذا ہمارا نظر امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ رسول کی شخصیت وہ ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہوا کرتی ہے۔ آپ سے غلطی اور خطا کا معاذ اللہ ذرہ برابر بھی امکان نہیں پایا جاتا ہے، آپ سے خطا نہیں ہو سکتی ہے، آپ وحی کو حاصل کرنے میں خطا بالکل جو ہے ذرہ برابر بھی خطا نہیں کر سکتے۔ بالخصوص اور جو عدم خطا کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے کہ پیغمبر سے خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی اس کو بھول نہیں سکتے۔ نہیں پتا کہ یہ جو آیت اس وقت اتری تھی کہ نہیں کہ جنہوں نے نسیان کا جو ہے تہمت لگایا، یا مثلا جو رسول کو بھول جانے کی جو تہمت لگائی، یا یہ یعنی تہمت لگائی کہ رسول سے خطا ہو جاتی تو وہ بھول جایا کرتے تھے، معاذ اللہ نسیان کا شکار تھے رسول۔ یہ آیت ان لوگوں نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا، جس میں پروردگار عالم نے باقاعدہ طور پہ گارنٹی لی ہے اپنے رسول کے سلسلے میں، اپنے حبیب کے سلسلے میں، کہ ہم نے آپ کو جب پڑھا دیا، ہم نے آپ کو ایسا پڑھایا، ہم آپ کو جب پڑھائیں گے اور اس طرح سے پڑھائیں گے کہ آپ سے پھر اس کو غلطی و خطا کا امکان نہیں پایا جائے، آپ اس کو بھول ہی نہیں سکتے۔ دنیا بھول سکتی ہے، رسول سے خطا نہیں ہو سکتی۔ رسول نسیان کا معاذ اللہ شکار نہیں ہو سکتے۔ نسیان کا وہ لوگ شکار ہیں کہ جو رسول پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ یعنی حد ہے کہ پیغمبر اسلام جیسی کامل شخصیت کو کسی نے جب نہیں چھوڑا تو وہ عام انسان کو کیا چھوڑ سکتے ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، قرآن کی مسلسل تلاوتیں ہو رہی ہیں، خدا کا حکم آ رہا ہے، احکام نافذ ہو رہے ہیں، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، ساری چیزوں کو سننے کے باوجود، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، قرآن کا اس کے بعد بھی تہمت کیا لگائی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ رسول نسیان کا شکار ہو گئے تھے۔ صرف کس لیے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ فضیلت جو مولائے کائنات کو خدا اور رسول کی طرف سے مل رہی تھی اس کو انکار کیا جا سکے۔ یعنی ایک علی کی عداوت اور بغض میں سب سے پہلے نسیان کا شکار ہوا، نسیان کا جیسے اور تہمت لگائی، اور جب رسول کو نہیں چھوڑا پھر خدا کو کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ جب رسول پر جو ہے کیا نام تہمت لگائی جا رہی، جو رسول کا نہیں تو وہ خدا کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو علی کی عداوت میں انسان آ جاتا ہے تو پھر نہ وہ رسول کا ہوتا ہے نہ وہ خدا کا ہوتا ہے۔ جب شخص انسان جب خدا کا نہ ہو، جب رسول کا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر وہ جنت اسے قبول نہیں کر سکتی ہے کہ جو جنت خدا کی ہے، جو رسول کی ہے، جو آل رسول کی ہے، جو علی کی ہے، جو ان کے اولاد کی ہے، کہ وہ جنت ان کو تسلیم نہیں کر، جنت اسے تسلیم کرتی ہے جو جن کے دل میں ان کی محبت و ولایت اور ولا پائی جاتی ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے کہ جو رسول کی زندگی میں ہی رسول پر تہمت لگایا، جبکہ یہ آیہ مبارکہ باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، یقیناً ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے، ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ کبھی اس کو بھول نہیں سکتے ہیں، اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اس سے ایک بات اور واضح ہوئی کہ ایک مرتبہ جو بھی آیتیں نازل ہو گئی پیغمبر اسلام کے ذہن
صحن مبارک میں ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں اور تا قیامت کے لیے وہ محفوظ ہیں، وہ کبھی وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ وہی چیزیں کہ جو منتقل ہوتی رہیں باقی اماموں تک، اور امام معصومین علیہ السلام سے وہ چیزیں ہم تک منتقل ہوتی رہیں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے لوگوں کی تعریف کیا ہے کہ غیبت کے زمانے کے لوگوں کی تعریف ہے، وہ مومن ہیں صحیح معنوں میں کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مجھ پر اعتماد رکھتے ہیں، مجھ کو نہیں سنا مگر مجھ کی میری باتوں پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ اس لیے بہت زیادہ ہے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے رسول اسلام دیکھ رہے تھے جو دیکھ کر مجھے قبول نہیں کرتے، اور پھر وہ لوگ جو مجھے بغیر دیکھے ہوئے قبول کر رہے ہیں، میری رسالت کو قبول کر رہے ہیں، 12 اماموں کی امامت پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، ان کے اوپر یقین کر رہے ہیں، بہرحال یہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر وہ زمانہ مل جاتا کہ جس وقت کہ جو آخری امام کا زمانہ ہے، تو یقیناً میں ہمیشہ پوری زندگی ان کی خدمت میں اپنی زندگی کو گزار دیتا اور ان کی خدمت کرتا۔ بہرحال یہ قرآن مجید سے اگر انسان نزدیک ہو تو یقینی معنوں میں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک ان کی محبت ہے تو قرآن سے وہ نزدیک ہے۔ اہل بیت کی محبت رکھنے والا قرآن سے دور نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کی الفت رکھنے والا اہل بیت سے دور نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اس بات کو طے کریں کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی الفت و محبت ہمارے دل میں پائی جاتی ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس قرآن کو اپنے سے جدا نہیں کریں گے، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، جتنا ہو سکے گا اس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ بہرحال ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں تو پورے قرآن کا ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ مہمان کون ہے، میزبان کون ہے، ذرا تصور کریں، وہ میزبان ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہیں۔ اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خدا سے دعا کریں پروردگار ہم سب کی نیک توفیقات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے، اور اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے اور سجانے اور صحیح کرنے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خصوصی طور پر۔ اور میں آخر میں پھر سے آپ حضرات سے تمام سامعین و تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ درس جو ہو رہا ہے اس درس کے سلسلے میں آپ حضرات سنیں اس کو، اور اس کو سننے کے بعد اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ضرور یہ جو نمبر آپ کو دیا گیا اس نمبر پر جو ہے آپ میسج کریں، آپ جو ہے تاکہ اگلے درس میں اس سوال کا جواب بھی دیا جا سکے، اور کوئی بھی بحث ہو، کوئی بھی درس ہو، کوئی بھی لیکچر ہو اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوتا ہے جب تک ہم اس کے بارے میں ڈسکس نہ کریں، سوال و جواب نہ ہو۔ بہرحال اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو درک کر رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو کوشچن اپنا بنائیں اور سوالات کریں تاکہ اس کا صحیح طریقے سے جواب دیا جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔